بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نور اسلامک ٹیچر کے معزز ناظرین و سامعین، امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آئیے سب سے پہلے دعا میں شرکت کر لیجئے۔ اللہ رب العزت سب کی ضروریات اور حاجات کو اپنے غیب کے خزانوں سے پورا فرما دے۔ میرا اللہ آپ سب کو ہر ظالم کے ظلم اور شریر کے شر سے محفوظ فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ ناظرین اکرام، آج کا جو وظیفہ، جو عمل میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں، بڑا ہی مبارک اور بڑا ہی پاورفل اور بڑا ہی مجرب ترین یہ عمل ہے۔ اللہ رب العزت ایسا فضل فرما دیں گے کہ آپ کو اگر لاکھوں کی ضرورت ہے تو غیب کے خزانوں سے کروڑوں کا انتظام ہو جائے گا۔ میرا اللہ آپ کے لیے بہترین انتظام فرما دیں گے۔ سینکڑوں حاجتیں آپ کی پوری ہو جائیں گی، من کی مراد آپ پالیں گے۔ بس آپ نے یہ عمل کرنا ہے، بتائے ہوئے طریقے سے کرنا ہے۔ جس طرح آپ کو بتایا جائے آپ نے اسی طرح کرنا ہے، اور پھر آپ نے دیکھنا ہے کیسے اللہ رب العزت آپ کو کامیاب فرما دیتے ہیں۔ اور یہ کوئی باتیں میں ہوائی باتیں نہیں کر رہا، یہ بڑا ہی مبارک عمل ہے۔ آپ کریں گے تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ یہ کتنا بڑا عمل ہے۔ اس لیے آپ اس کو کریں اور پھر اپنے تاثرات بھی ضرور ہمیں بتائیے گا۔ ناظرین کرام، آج کا یہ عمل جو میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں، یہ ایک قرآنی عمل ہے، اور یہ عمل آپ نے کرنا ہے چاشت کے وقت۔ نماز چاشت کا جو وقت ہے اس وقت آپ نے یہ عمل کرنا ہے۔ اس سے پہلے کہ آپ کو میں مزید اس کی تفصیل بتاؤں، عمل کا طریقہ بتاؤں، آپ سے ایک چھوٹی سی گزارش یہ ہے کہ اگر آپ ہمارے چینل پہ نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیجئے اور بیل آئیکن کو بھی پریس کیجئے گا تاکہ اس طرح کی مفید ویڈیوز آپ تک پہنچتی رہیں۔ ناظرین اکرام، چاشت کا وقت ہوتا کب ہے؟ چاشت کا وقت جب سورج بلند ہو جاتا ہے تو سورج کے زوال سے پہلے پہلے کا جو وقت ہے یہ چاشت کا ہی وقت ہوتا ہے۔ آپ اس وقت میں چاشت کی نماز کو ادا کر سکتے ہیں، اور یہ عمل چاشت کی نماز کے فوراً ساتھ ہی آپ نے کرنا ہے۔ اب چاشت کی نماز کی جو فضیلت ہے آپ سنیں گے تو آپ حیران رہ جائیں گے کہ اتنی بڑی فضیلت ہے اس نماز کی۔ صحیح مسلم کے اندر روایت موجود ہے، حدیث نمبر 1671 ہے۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روایت کیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، صبح کو تم میں سے ہر ایک شخص کے ہر جوڑ پر ایک صدقہ ہوتا ہے، بس ایک تسبیح سبحان اللہ کہنا صدقہ ہے، ہر ایک تحمید الحمدللہ کہنا صدقہ ہے، ہر ایک تحلیل یعنی لا الہ الا اللہ کہنا صدقہ ہے، اور فرمایا کہ ہر ایک تکبیر یعنی اللہ اکبر کہنا بھی صدقہ ہے۔ تو کسی کو نیکی کی تلقین کرنا بھی صدقہ ہے، اور کسی کو برائی سے روکنا بھی صدقہ ہے۔ ان تمام امور کی جگہ پر 2 رکعتیں جو انسان چاشت کے وقت پڑھتا ہے وہ کفایت کر جاتی ہیں۔ یعنی یہ جتنی چیزوں کا آپ نے بتایا، ان چیزوں کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ساتھ میں یہ بھی فرما دیا کہ 2 رکعتیں جو چاشت کے وقت میں پڑھی جائیں تو 2 رکعتیں ان تمام چیزوں کے ساتھ کفایت ہو جاتی ہیں۔ یہ سارے صدقہ جو آپ کی ہر ایک جوڑ کی طرف سے ہوتا ہے، یہ صدقہ کافی ہو جاتا ہے۔ الحمدللہ۔ تو ناظرین اکرام، اس نماز کی بہت زیادہ فضیلت ہے۔ اس کو آپ پڑھیں گے تو آپ کو بہت زیادہ اس سے اجر حاصل ہوگا انشاءاللہ تعالی۔ اسی طرح اگر آپ دیکھتے ہیں تو اور بھی احادیث کے اندر اس نماز کے بارے میں مختلف فرمانی نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہیں جو ہمیں دیکھنے میں ملتے ہیں۔
چاشت کی نماز کے بارے سیدہ ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا چاشت کی نماز 4 رکعت پڑھا کرتے تھے، اور پھر جتنی اللہ تعالیٰ توفیق دیتا تو آپ اس سے زیادہ بھی ادا کرتے تھے۔ ناظرین اکرام، یہ چاشت کی جو نماز ہے اس کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صحابہ اکرام کو بھی اس کی ترغیب دلایا کرتے تھے۔ بہت ساری احادیث کے اندر اس کا ذکر موجود ہے۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے چاشت کی نماز کو خود بھی پڑھا ہے، اور صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کو بھی اس کی تلقین فرمائی ہے۔ اب چاشت کی نماز کا وقت میں نے آپ کو بتا دیا ہے کہ چاشت کی نماز کا وقت یہ ہے کہ جب سورج بلند ہو جائے تو اس وقت سے لے کر زوال سے پہلے تک یہ چاشت کی نماز کا وقت ہے۔ تو آپ نے اس وقت میں کسی بھی وقت آپ نے یہ عمل کر لینا ہے۔ اب یہ دیکھنا ہے کہ چاشت کی نماز آپ کتنی پڑھ سکتے ہیں۔ ناظرین اکرام، آپ 2 رکعت بھی پڑھ سکتے ہیں، 4 بھی پڑھ سکتے ہیں، اور اسی طرح آپ 8 بھی پڑھ سکتے ہیں۔ کم سے کم آپ 2 پڑھ سکتے ہیں، اور زیادہ سے زیادہ آپ جتنی بھی چاہیں پڑھ سکتے ہیں، لیکن افضل یہ ہے کہ 8 رکعت سے زیادہ آپ نہ پڑھیں، اور اس طرح جتنی آپ پڑھنا چاہیں پڑھ سکتے ہیں۔ 2 رکعت آپ نماز کو پڑھ لیں، 4 پڑھ لیں، یا پھر آپ 6 یا 8 پڑھ لیں۔ تو آپ ایسا کریں کہ 4 رکعت اگر آپ چاشت کی نماز کو 2 سلاموں کے ساتھ، یعنی 2 رکعت آپ پہلے پڑھتے ہیں، 2 رکعت آپ بعد میں پڑھ لیں، پھر وہیں پر بیٹھے ہوئے آپ نے اللہ رب العزت کے حضور استغفار کرنا ہے، توبہ کرنی ہے، اور دوسری تسبیحات کو تھوڑا پڑھ لینا ہے۔ اس کے بعد آپ نے 11 مرتبہ درود شریف پڑھ لینا ہے۔ 11 مرتبہ درود شریف پڑھنے کے بعد آپ نے سورہ علم نشرح جو 30ویں پارے کے اندر موجود ہے اس کو آپ نے 152 مرتبہ پڑھنا ہے۔ 152 مرتبہ 152 آپ نے 152 مرتبہ سورہ علم نشرح کو پڑھنا ہے، اور پھر آخر میں آپ نے 11 مرتبہ درود شریف پڑھنا ہے۔ ناظرین اکرام، پھر وہیں بیٹھے بیٹھے آپ نے خوب رو کر گڑ گڑا کر عاجزی انکساری کے ساتھ اپنے خالق و مالک سے راز و نیاز کرتے ہوئے آپ نے اپنی حاجت کو پیش کر دینا ہے۔ ایک حاجت ہے یا کئی حاجتیں ہیں، آپ ان کو اللہ کے حضور پیش کر دیجئے، اور پورے یقین کے ساتھ پیش کیجئے، خوب رو کر اور گڑ گڑا کر پیش کیجئے، کیونکہ اللہ رب العزت ہی اپنے بندوں کو عطا کرنے والا ہے۔ اور جب بندہ اللہ رب العزت کے اوپر توکل رکھتا ہے اور توکل کر کے وہ اپنے مالک سے مانگتا ہے، خوب عاجزی اور انکساری کے ساتھ مانگتا ہے، خوب رو کر مانگتا ہے، تو خالق کائنات اپنے خزانوں سے اس کو ضرور عطا فرما دیتے ہیں۔ ناظرین اکرام، پورے یقین کامل کے ساتھ آپ نے اللہ رب العزت کے حضور اپنی دعا کو پیش کرنا ہے، اپنی حاجت کو پیش کرنا ہے۔ یہ عمل آپ 1 دن کر لیں، 2 دن، 3 دن، 4 دن، یعنی جب تک آپ کی حاجت پوری نہ ہو جائے آپ نے اس عمل کو کرتے رہنا ہے۔ ناظرین اکرام، اگر آپ پورے یقین کے ساتھ اس عمل کو کریں گے تو یقین مانیں کہ پہلے دن ہی آپ کے لیے اللہ رب العزت کی طرف سے دروازے کھول دیے جائیں گے، اور جس بھی حاجت کے لیے آپ یہ عمل کر رہے ہوں گے وہ آپ کی حاجت اللہ رب العزت کے فضل و کرم سے ضرور پوری ہو جائے گی۔ لیکن شرط یہی ہے کہ یقین کامل اللہ رب العزت کی ذات کے اوپر ہونا چاہیے، تو پھر ایسا معاملہ ہو جائے گا۔ اگر یقین کامل نہ ہوا تو پھر آپ جتنے مرضی وظائف کرتے رہیں، آپ کو وہ فیوز و برکات اس کے حاصل نہیں ہو سکتے۔ تو یہ عمل بہت مفید ہے، اس کو آپ نے کرنا ہے، اور ہماری ویڈیو کو آپ نے شیئر بھی ضرور کرنا ہے تاکہ دوسرے لوگ بھی استفادہ کر سکیں۔ اپنا اور اپنے پیاروں کا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ و ناصر۔